دن میں ہی سو گئے، جواب بھی نہیں دیا۔ اچھا بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے کس کس نے سلام کا جواب دیا؟ سب نے؟ دل دل میں زور سے دیتے تاکہ میں بھی سمجھ لیتا۔ سب بیدار ہیں یا سنتے سنتے سن ہو گئے؟ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے گا، اور جو یہ کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، انہی کے لیے جگہ کرا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آئیے آگے کو۔ یہ دیوار سے جو دو نوجوان لگے کھڑے ہیں یہ بھی آگے آ جاؤ، کھڑا کوئی نہ رہے۔ یہ ہمارے ایک بھائی پیچھے کھڑے ہیں، شاید کے سہارے سے کھڑے ہیں، وہ بھی آگے آ جائیں یا انہیں کرسی دے دی جائے۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مناجات ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور جب میں اللہ اللہ پڑھوں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نفع ہوگا۔ پڑھیں گے سب؟ اے میرے داتا اے میرے مالک، اے میرے داتا اے میرے مالک، اے میرے مولا اے میرے والی، اے میرے داتا اے میرے مالک، اے میرے مولا اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے علی، سب سے تیری سرکار ہے علی، شان تیری ہر آن آئی ہے، گاہا جلالی گاہا جمالی، شان تیری ہر آن آئی ہے، گاہا جلالی گاہا جمالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، اللہ 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 اللہ،
اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 قصبوں میں دنیا ہی کے راہ میں دینوں کی دولت کچھ نہ کمائی قصبوں میں دنیا ہی کے راہ میں دینوں کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی عمر یوں ہی غفلت میں گوائی خلق میں ہی سب سے برا ہوں خلق میں ہی سب سے برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی کی نہ میں نے برائی کون سی کی نہ میں نے برائی شغلو میرا بس اب تو الہی شغلو میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 ذکر تیرا کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی ذکر تیرا کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑوں کے حب مالی و جاہی چھوڑوں کے حب مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لامتناہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لامتناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشتوں پناہی تو ہی میری کر پشتوں پناہی شغلو میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معزز سامعین مدرسہ خادم العلوم کے عزیز طلباء و طالبات و جملہ اساتذہ کرام پردہ نشین خواتین اسلام اور ملت اسلامیہ کے جاباز نوجوانوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی بعدہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں دینی گفتگو آپ کے درمیان کرنی ہے دعا کریں رب ذوالجلال مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم
آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مدرسہ خادم العلوم کی جانب سے آپ کی اس بستی میں منعقد ہوا۔ مبارکباد کے لائق ہیں عزیز محترم جناب مولانا محمد شعبان صاحب اور ان کے رفقا اور اہل بستی، جنہوں نے اس مختصر سے وقت میں مدرسہ خادم العلوم کو ایک بہترین پہچان عطا کی اور بے لوث محنت کر کے بچوں کو اسٹیج پر پہنچا دیا کہ جس سے بچوں کے اندر تربیت کا بھی اندازہ ہو گیا اور تعلیم کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کا یہ نومولود ادارہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے۔ مجھے تو اس پنیالہ کے بارے میں یہی معلوم تھا کہ وہاں پر صرف ایک مدرسہ ہے، لیکن آج احساس ہو گیا کہ مدرسہ خادم العلوم بھی مدرسہ ہے، اور وہ مدرسہ ہے کہ جس سے ہر سال حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی محنت ہے اور ناظم صاحب کی توجہ کا ثمرہ ہے کہ آپ کا مدرسہ ہر سال جو ہے حفاظ تیار کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خوشی کا موقع ہے اور تکمیل حفظ قرآن کریم کے عنوان پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا آخری کلام اور آخری کتاب ہے، جو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب قیامت تک کوئی کتاب اور کوئی نبی، کوئی رسول دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا میں آسمانی صحیفے اور دوسری کتابیں توریت، زبور اور انجیل نازل ہوئی، لیکن پروردگار عالم نے ان میں سے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس ذکر کو، یعنی میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ آئیے قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو شروع ہی میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو لاجواب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے للناس، یعنی اللہ نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے نازل کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے قرآن کریم کہ جس کا ایک حرف پڑھیں، الف لام میم 3 حرف ہیں، الف کہا تو 10 نے کیا، لام پڑھا تو 10 نے کیا، میم پڑھا تو 10 نے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے۔ 3 حرف پڑھنے ہی پر 3 حرف پڑھنے ہی پر اللہ کی طرف سے 30 نیکیاں جو ہیں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن دنیا کے اندر آیا تو سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی عطا کی۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ ملی۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو جو مظلوم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے
ان کے لیے عدل و انصاف کی میزان قائم ہوئی۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو چھوٹے اور بڑے کی تفریق کو ختم کیا۔ قرآن دنیا کے اندر آیا کالے اور گورے کے تفاوت کو ختم کیا۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو محبت عام کی۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو نفرتیں مٹا دی گئیں۔ قرآن دنیا کے اندر آیا تو علم کی قندیلیں روشن ہوئیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے قرآن کریم۔ دیکھیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل غار ہیرا کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے مراقبہ کرتے ہیں۔ اسی دوران جو ہے یعنی جب آپ کی عمر مبارک جو ہے 40 سال کی ہو جاتی ہے، جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے تاج نبوت کا سرفراز تاج نبوت لے کر جو ہے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام جو ہے آپ کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وہ پہلی وحی ہے۔ وہ پہلی وحی کیا ہے؟ جس کے کلمات یہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک خون کے لوتھڑے سے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حکم نازل فرمایا ہے یا جو پیغام بھیجا ہے وہ علم کے لیے ہے، وہ تعلیم کے لیے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس امت کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہو، جس امت کو دی جانے والی کتاب قرآن جیسی ہو، وہ امت ان پڑھ نہیں ہو سکتی اور وہ امت ان پڑھ نہیں رہ سکتی۔ اور اگر یہ امت ان پڑھ رہی اور تعلیم سے کوسوں دور ہو گئی تو میرے محترم بزرگوں دوستو پھر یہ امت بہترین امت، خیر والی امت نہیں ہو سکتی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ذہن کے اندر بات آ رہی ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن دنیا میں آیا تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو عظمتیں عطا فرمائیں، بلندی عطا فرمائیں، اور پستہ قوم کو اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم پہنچ رہے ہیں، احکام پہنچ رہے ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطے میں ہیں، یعنی عرب حجاز کا وہ خطہ ہے کہ اہل عرب کے اندر جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے خاص طور سے اہل مکہ کے اندر کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو؟ جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے یہاں پر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور تو اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ ذرا باتوں کے اوپر جھگڑا کرتے اور پھر وہ جھگڑا جو ہے جنگ میں تبدیل ہو جاتا اور سال ہا سال برسہ ہا برس جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے بڑی خباثت یا اس سے بڑی ان کے اندر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو بڑے بیٹے کو جو ہے ماں وراثت کے اندر ملا کرتی تھی، یعنی شراب عام، زنا عام، چوری عام، قتل و غارت غری عام۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور پھر آپ نے ان لوگوں کے سامنے اعلان نبوت کیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، کھڑا ہو جا ان کے درمیان میں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی حفاظت میں تم ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کو، ان وحشیوں کو اور ان پسماندہ لوگوں کو جن کے پاس میں نہ کوئی شعور تھا نہ تہذیب تھی، جن کے پاس میں زندگی گزارنے کے نہ آداب تھے نہ اصول تھے، جو خانہ بدوشوں کی طرح جو ہے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آغوش نبوت میں لیا اور ان کی تربیت شروع کی اور ان کو جو ہے دین سکھلانا شروع کیا۔ آغوش نبوت میں لے کر ان کی جو ہے پرورش قرآن
قرآن کریم کے سائے میں اور قرآن کریم کی روشنی میں جب کرنی شروع کری تو میرے محترم بزرگوں دوستوں وہی لوگ جو آپس میں ذرا سی بات پر جھگڑے کر کے اور ان جھگڑوں کو جنگ میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ کہ جو شراب پی کر اور حرام وہ بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے، لیکن جب آغوش نبوت میں آئے اور انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا، توبہ کر کے در نبی پر پہنچنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ لوگوں مجھے اللہ نے تمہارے درمیان میں معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس معلم کائنات نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی اور ان گمشدہ لوگوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ وہ دین کے شہدائی بن گئے، وہ دین کے فدائی بن گئے، وہ دین کے اوپر اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو گئے۔ کب؟ جب وہ آغوش نبوت میں آئے اور جب وہ قرآن کریم سے جڑ گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن آج ہمارے درمیان میں ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ کل وہ لوگ جو گمراہ تھے، جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور شعور نہیں تھا، انہوں نے قرآن سے ہدایت لی، انہوں نے قرآن سے زندگی گزارنے کے آداب سیکھے، انہوں نے قرآن سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھے، اور اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور اس طریقے کی اللہ نے جو ہے ان کو عزت عطا فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے خم ہونے لگی، اور ان کی حکمرانی جو ہے انسانوں سے لے کر پرندوں تک، اور پرندوں سے لے کر چرندوں تک، چرندوں سے لے کر درندوں تک، اور درندوں سے لے کر دریاؤں کی مچھلیوں تک جو ہے ان کی حکمرانی ہونے لگی۔ کب؟ کہ جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ مصطفیٰ والے تھے، جب ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور قرآن کریم کے اصول تھے، قرآن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کی حکمرانی ہر چیز کے اوپر تھی، یہاں تک کہ علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مسلمانوں کو راستہ پار کرنا ہے، اور درمیان میں جو ہے دریائے دجلہ بہ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈالا تو وہ دریا کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرآنی اعزاز تھا، یہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، یہ کیا تھا؟ اللہ سے محبت اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا اثر تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نظر ڈالیں، ہم کہاں سے کہاں کھڑے ہیں اور آج ہمارے پاس میں کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو رکھا ہوا ہے، لیکن روز قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ گھر میں قرآن تو رکھا ہوا ہے، گرد قرآن کے اوپر جم گیا۔ کیوں جمع؟ جب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ کاش کہ مسلمانوں کو قرآن سے وہی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے اور مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کل بھی دریاؤں نے ان کو رستہ دیا تھا، کل بھی درندوں اور پرندوں نے ان کی اطاعت کی تھی، آج بھی وہی عالم ہو سکتا ہے اگر مسلمان اپنے کو قرآن سے جوڑ لیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن جائیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو قرآن کو محبت سے دیکھے وہ بھی عبادت، جو قرآن کا احترام کرے وہ بھی عبادت، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرے وہ بھی عبادت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، ہر لفظ پر، ہر حرف پر جو ہے، ہر حرف پر جو ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اب اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی تو بتاؤ کتنے لاکھ نیکیاں اس نے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی ہیں۔ کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو جو ہے قرآن سے محبت کرنے والے پر بھی اتنی محبت، اتنا پیار آتا ہے کہ اس کی محبت کا اجر بھی عبادت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ کوئی قرآن کا احترام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی جو ہے عبادت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ ہے کوئی جو قرآن سے محبت کرنے والا ہو، ہے کوئی جو قرآن کا احترام کرنے والا ہو، اور تو اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو قرآن سکھانے والے ہیں وہ وارث نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو قرآن سیکھنے والے ہیں وہ مہمانان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی جو قرآن پڑھانے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور ان کے وارث ہو گئے، اور جو قرآن سیکھنے والے یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو گئے۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج میرے گھر پر وقت کا ایم پی آ جائے، وقت کا ایم ایل اے آ جائے، آج میرے گھر پر شہر کا چیئرمین آ جائے یا گاؤں کا پردھان آ جائے، میں خوشی خوشی دوڑا دوڑا پھرتا ہوں، دوست و احباب سے کہتا پھرتا ہوں اجی میرے یہاں پر ایم پی صاحب آئے ہیں، میرے یہاں پر ایم ایل اے صاحب آئے ہیں، میرے یہاں پر جو ہے وہ چیئرمین صاحب آئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے گھر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ عالم کی شکل میں، حافظ کی شکل میں اور قاری کی شکل میں آتا ہے۔ یہ کس کا نمائندہ ہے؟ یہ کس کا نمائندہ ہے؟ یہ کس کا نائب ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور اس کا درجہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی عالم سے مصافحہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ اگر قرآن کا علم حاصل کیا تو عالم بن گئے، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تو حافظ بن گئے، قرآن کو بہترین پڑھا تو قاری بن گئے۔ یہ اعزاز قرآنی ہے، یہ فیضان قرآنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اور تھوڑا سا آگے کو آئیے گا، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام۔ بولو بولو میرے ساتھ چلو، آپ ہی لوگوں سے معلوم کر رہا ہوں کتنے نام ہیں؟ 99 نام۔ ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ۔ کیا نام ہے؟ حافظ۔ اب یہاں پر اس بات کو توجہ سے سنیے گا، کسی کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، ڈگری حاصل کر لی، تو اسے خطاب ملتا ہے، ایک نام ملتا ہے کہ ڈاکٹر۔ کسی نے LLB کری تو اس کو نام ملتا ہے ایڈوکیٹ، وکیل۔ کسی نے BTech کیا تو اب وہ انجینئر صاحب ہو گئے۔ یعنی یہ وہ نام ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل صاحب، یہ نام مل رہے ہیں۔ قربان جائیے کہ جس نے قرآن کریم کا حفظ کیا، حافظ قرآن بن گیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام دیا کہ حافظ قرآن، حافظ صاحب۔ پتہ یہ چلا کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیاوی ڈگریوں کے اوپر نام دنیاوی ملے گا، لیکن جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس حافظ کو اپنے سے جوڑ کر اپنے ناموں میں سے ایک نام عطا فرماتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے حافظ قرآن۔ بتاؤ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ حافظ صاحب، حافظ صاحب، یہ حافظ قرآن ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جو ہے محفوظ کر لیا، اس کا درجہ بھی اتنا بلند کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اس کو مل گیا، اس کا مرتبہ بھی اتنا بلند کہ جب وہ علم قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ معصوم بندہ یا میرا بندہ یہ علم قرآن حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے فرشتوں سنو سنو، اس کا درجہ میرے یہاں پر اتنا بڑا ہے، اس کے قدم زمین پر نہیں رکھے جائیں گے، جاؤ اس کی راہ میں اپنے پروں کو بچھا لو، پر تمہارے ہوں گے، قدم اس کے ہوں گے۔ گویا کہ فرشتوں کے قدم پر چلتا ہوا اپنی درسگاہ میں پہنچتا ہے۔ آپ کے مدرسے میں جو بچے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ میٹ بچھایا
بتایا گیا ہے، لیکن قربان جائیے ان بچوں کی عظمت پر کہ جن کے لیے فرشتے زمینوں پر اپنے پاؤں پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ یہ اعزاز قرآنی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم دین کا فیضان ہے۔ آج ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے فرشتے راستے میں پر نہیں بچھاتے۔ پر تو جو ہے وہ دینی علم یعنی قرآن کریم کا علم جو حاصل کرے گا اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے کو آئیے گا میرے محترم بزرگوں دوستو، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، لیکن یہ وہ بچہ جو غریب گھر سے تھا، یہ وہ بچہ کہ جس کے باپ نے مدرسے میں رکھ کر اس کو پڑھایا، یہ وہ غریب بچہ کہ جس کی فیس کے لیے باپ کے پاس میں بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ مدرسے کے اندر پڑھا، یہ حافظ قرآن بنا، پھر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ حافظ قرآن جو ہے بالکل مامون ہوگا، بالکل سکون کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوگا یا کھڑا ہوا ہوگا۔ اور تو اور اس کے جو والدین ہوں گے ان کو حشر کے میدان میں جو ہے وہ ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا، اور ممبر بھی اتنے عالی شان ہوں گے کہ جن کے وہ عالی شان ہوں گے کہ ایک ایسی لکڑی سے بنے ہوئے ہوں گے جو جنت کی لکڑی ہوگی، اور ان کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ پروردگار عالم یہ کون ہے؟ یہ نبیوں میں سے ہیں یا صالحین ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں؟ حکم ہوگا کہ نہ یہ صدیقین میں سے ہیں، نہ یہ صالحین میں سے ہیں، نہ یہ شہداء میں سے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہیں حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، حافظ بنا دیا۔ آج میں نے جو ہے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ دیکھو یہ اونچے اونچے بلند ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سروں پر تاج ایسا رکھ دیا کہ جس میں یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے روشنی نکل رہی ہے، چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ رہی ہے۔ یہ والدین کا اعزاز ہے۔ اب حافظ قرآن کا مرتبہ بھی دیکھیے گا کہ اس کے پریوار میں سے، اس کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ کہ جن کو جہنم میں بھیجنے کا حکم کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب یہ حافظ قرآن کھڑا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں اللہ سے فریاد کرتا ہے، پروردگار عالم میں نے تو یہ سنا تھا کہ ایک حافظ قرآن اپنے پریوار کے، اپنے خاندان کے 10 گناہ گاروں کی سفارش کرے گا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں میرے خاندان کے بھی لوگوں میں سے اتنے لوگوں کے نام آ گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں، جو وعدہ ہے، جو اعلان ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب وہ حافظ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے حافظ قرآن تجھے اختیار ہے، تو جس کے بارے میں بھی سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور پھر وہ سفارش کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی اللہ مغفرت فرما کر اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ کے اس ادارے میں اس سال بھی 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور کتنے بچوں نے قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم حاصل کی ہے، اور کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس کو آپ کم مت جانیے گا، یہ بہت بڑا آپ کے اس ادارے کا فیضان ہے، اور آپ ان بچوں سے بھی محبت کیجئے گا، اس ادارے سے بھی محبت کیجئے گا، اور اس ادارے میں جو پڑھانے والے ہیں اساتذہ کرام ان سے بھی محبت کیجئے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ ایسا کریں گے، یہ مدرسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مدرسے سے محبت کی، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے محبت کی، آپ نے مدرسے میں پڑھانے والوں سے محبت کی تو وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور آپ نے مدرسے میں پڑھنے والوں سے محبت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں سے آپ نے محبت کی۔ بتاؤ اس کے اوپر اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سب کریں گے ایسا؟ اور ایک چیز اور یاد رکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، پرچی میرے پاس میں آ گئی، دل تو چاہتا تھا کہ بہت کچھ آپ کے سامنے کہوں، لیکن میرے سامنے بھی وقت کی قلت ہے اور آپ کا پروگرام بھی جو ہے آخری مرحلے میں ہے۔ چلتے چلتے ایک بات میں اور کہہ کے چلتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کیا ہے؟ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاونیاں ہیں، یہاں سے حفاظ قراء علماء تیار ہوتے ہیں، اور ان سے محبت اور ان سے جڑنا مسلمانوں کی اولین ضرورت ہے، اور ان سے محبت رکھنا مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ نے اپنے مدرسوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور یہ مدرسے اگر درمیان میں سے نکل گئے تو آج جو ہمارے چہروں پر داڑیاں، ٹوپیاں اور کرتے پاجامے اور مسجدوں میں اذان اور نماز ہو رہی ہے، میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور ہمارے گھروں سے دین نکل جائے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ کا فیض ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل بھی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج بہت ساری ایسی کوششیں چل رہی ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک بار اس طریقے سے سنیے گا کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر پڑھایا کرتا تھا، انگلینڈ سے جو ہے ایک انگریزوں کا ڈیلیگیشن آیا، یعنی ایک وفد آیا ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گھومنے کے لیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے ناظم ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت مولانا نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ڈیلیگیشن جس میں انگریز مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پورا کا پورا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ان کو گھماؤ، اور یہاں جس علوم کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے سب کے بارے میں ان کو جانکاری دو۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں ان کو گھمانے کے لیے چلا، میں نے ندوہ کی دارالحدیث دکھلائی، میں نے دارالتفسیر ان کو دکھلائی، دارالافتاء ان کو دکھلائی، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ان کو لائبریری دکھائی، ہر شعبے میں ان کو لے کر گیا اور وہ ہر ایک چیز کو نوٹ کرتے رہے۔ آخر میں مولانا لکھتے ہیں کہ میں ان کو مسجد کے تہخانے کے اندر لے کر گیا۔ سنو توجہ کے ساتھ میں عزیزان محترم، مولانا کہتے ہیں کہ آخر میں ان کو مسجد کے تہخانے کے نیچے لے کر گیا، کیونکہ اس وقت ندوہ کے اندر درجہ حفظ کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی وہ مسجد کے تہخانے کے نیچے جو ہے وہ درسگاہیں لگا کرتی تھی۔ جس وقت میں اس ڈیلیگیشن کو، جس وقت میں اس وفد کو مسجد کے تہخانے کے نیچے لے کر گیا، اور جس میں انگریز مرد بھی ہیں، انگریز عورتیں بھی ہیں، جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا، ان میں سے بہت سے بچوں کو قرآن کریم بغیر دیکھے، یعنی قرآن کریم کو بغیر دیکھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو معلوم کرنے لگے کہ یہ کون سی درسگاہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے بتلایا کہ یہاں پر بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، یہ حفظ کے شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک انگریز عورت بہت زور سے دیکھ کر حیرت کے ساتھ میں بولتی ہے آئی سی۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی حیرانگی اور اس کے استجاب کو دیکھا تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میڈم یہ آپ نے حیرانگی کا احساس کیوں کیا ہے، آپ نے جو ہے تعجب کے انداز میں یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ وہ بات اگر مگر کرنے لگی۔ مولانا کہتے ہیں میرا اصرار بڑھتا گیا، پھر وہ کہنے لگی ان بچوں کو جب میں نے دیکھا اور مجھے پتا چلا یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں اور اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں، تو میں نے جو یہ آئی سی کہا اس لیے کہا کہ میں نے پچھلی تاریخ پڑھی
تو میں نے پچھلی ہسٹری پڑھی جس میں میرے سامنے بات آتی ہے اسلام اور مسلمان اور قرآن کے خلاف جو ہے عیسائیوں نے بہت زیادہ سازشیں کی، قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن آج بھی قرآن اپنی حالت میں موجود ہے۔ ایک زبر کا تو بہت بڑا فرق، ایک زیر کا بھی فرق نہیں ہے، قرآن اپنی حالت میں موجود۔ تو میں سمجھ گئی کہ ہماری وہ تمام کی تمام کوششیں، ہماری وہ تمام کی تمام سازشیں، ہماری وہ تمام کی تمام محنتیں جو برباد ہوئی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے، ان حافظ قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بچے جو قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن سے محبت کرنا، حافظ قرآن سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، مدارس اسلامیہ سے محبت کرنا، یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہی نہیں بلکہ مظلوم ہے۔ سب محبت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کریں گے؟ سب دل سے محبت کریں گے؟ مدرسے سے محبت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو محبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ ایک محبت کون سی ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ بھائی یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو باہر کھڑے ہیں شاید کہ ان تک یہ آواز نہیں آ رہی، ان سے بھی کہو ذرا کچھ کام کی باتیں ہونی ہیں، اندر آ جائے، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ بھائی جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلسگاہ میں آ جائیں۔ بس 10 بچوں کی درسگاہ ہونے والی ہے، 10-5 منٹ کا ٹائم میں آپ کا اور لوں گا، پھر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے کیا کہا کہ مدرسے سے محبت، پہلی محبت آپ اپنے بچیوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور دوسری محبت مدرسے سے یہ ہونی چاہیے، کیونکہ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدرسے میں آئیں اور یہ دیکھیں کہ مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں تو فریج رکھا ہوا ہو اور مدرسے میں فریج نہ ہو، ہمارے گھر میں تو اے سی لگی ہوئی ہو، مدرسے کے اندر جو ہے پنکھا بھی نہ ہو، ہمارے گھر میں تو بہترین قالین اور میٹ بچھا ہوا ہو، اور مدرسے میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے میٹ کے بجائے ٹاٹ اور پٹیاں بھی نہ ہو، تو کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے محبت کر رہے ہیں یا ہم محبت سے بچے ہوئے ہیں یا ہم کٹ رہے ہیں؟ بتاؤ۔ ایک محبت بچوں کو بھیجنا پڑھنے کے لیے، اور دوسری محبت ہوتی ہے مدرسے کی ضروریات میں حصہ لینا کہ یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ تو آپ دونوں طریقے سے محبت کرتے ہیں دونوں طریقے سے کریں گے؟ تھوڑا سا میں ٹیسٹ لے لوں، جیسے ڈاکٹر ٹیسٹ لیتا ہے، کتنی محبت آپ لوگوں کے اندر کتنی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ مولانا شعبان صاحب نے مجھے بھی بتلایا کہ مدرسے نے تقریباً 21 لاکھ کی 700 گز زمین خریدی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ